اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک اور ہماری صحت، اس حوالے سے پچھلے پروگرام میں آپ سے گفتگو ہو چکی ہے کہ روزہ انسانی صحت کے لیے کتنا ضروری ہے۔ رمضان المبارک کے فضائل میں بہت زیادہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ اور حدیث نبوی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی فضیلت رمضان المبارک کی ہے وہ ہے قرآن پاک کا نزول۔ اللہ کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے اپنا پیارا قرآن نازل فرمایا، اور قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے ہی اس قرآن پاک کو نازل فرمایا اور ہم ہی قرآن پاک کی حفاظت کریں گے۔ اب جدید سائنس کا یہ اصول ہے کہ کوئی بھی سائنسدان اپنا جب نظریہ پیش کرتا ہے دنیا کے سامنے تو اس کے لیے ایک فالسیفیکیشن ٹیسٹ پیش کرتا ہے کہ میرے نظریے کو اگر آپ مناسب نہیں سمجھتے تو آپ اس فالسیفیکیشن ٹیسٹ کے ذریعے میرے نظریے کو مسترد کر دو۔ بے عینی ہی یہی اصول قرآن پاک کا ہے۔ قرآن پاک جب نازل ہوا اس وقت عربوں کو اپنی زبان پر بڑا ہی ناز تھا۔ ان کے غلام اور لونڈیاں، عام لوگ جو تھے وہ تو تھے ہی، غلام اور لونڈیاں بھی بات بات پر شعر و شاعری کرتے تھے، بات بات پر کلام سناتے تھے، بات بات پر اپنی بات کو بڑا کرنے کے لیے اپنے محاورے اور اپنے شعر سناتے تھے۔ اللہ پاک نے بھی یہی اصول اپنایا کہ اگر تم اس بات میں شک کرتے ہو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تم اس بات پہ شک کرتے ہو کہ یہ کلام پاک قرآن مجید منزل من اللہ نہیں ہے تو جاؤ، میرا یہ چیلنج ہے کہ میرے بندے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلام تمہارے سامنے پیش کیا ہے تم ایسے کرو کہ اس کلام پاک کے مقابلے کا کوئی کلام لے آؤ۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ ایک نہیں، صرف ایک بندے کو چیلنج نہیں بلکہ سارے مل کے بھی لے آؤ۔ اس وقت بڑے بڑے دانشور موجود تھے، عرب کے لوگ اپنی عربی زبان پہ بڑا ناز کرتے تھے، اور قرآن پاک بھی فصیح اللسان عربی زبان میں ہی نازل ہوا، لیکن کوئی بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا۔ پہلے فرمایا ایک کتاب لے آؤ، پھر فرمایا ایسے کرو 10 سورتیں لے آؤ، پھر فرمایا ایک سورت لے آؤ، پھر فرمایا ایک آیت ہی لے آؤ۔ نہ کوئی کتاب لے کے آ سکا،
نہ کوئی 10 صورتیں لے کے آ سکا، نہ کوئی ایک صورت لے کے آ سکا، نہ کوئی ایک آیت مبارکہ اس قرآن پاک کے مقابلے میں لے کے آ سکا۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، اب بھی چیلنج موجود ہے۔ کوئی یہ جرت نہیں کر سکا کہ قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی کلام لے کے آ سکے۔ اس لیے یہ قرآن پاک منزل من اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ آج کی جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ جب دنیا مارز وجود میں آئی تو اس وقت دنیا ساری کی ساری ایک تھی، زمین و آسمان جڑے ہوئے تھے۔ ایک دھماکہ ہوا جس کو سائنس بگ بینگ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ زمین و آسمان الگ الگ ہوئے، کہکشائیں بکھری اور سورج وجود میں آیا، چاند وجود میں آیا اور ستارے بنے۔ زمین و آسمان الگ الگ ہوا۔ یہ آج سائنس نے آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 100 سال پہلے، 150 سال پہلے نظریہ پیش کیا، جبکہ قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک کی سورہ انبیاء میں اللہ پاک کا فرمان ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ بگ بینگ کا تصور قرآن پاک نے 1400 سال پہلے بیان کیا۔ اب جدید سائنس کے پڑھنے والے یہ بات کہتے ہیں کہ سائنس روز بروز ترقی کر رہا ہے، مذہب ترقی نہیں کر رہا، دین ترقی نہیں کر رہا۔ حضرات، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ میری اس بات کا اور آج کے اس پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے سمیت میرے ہر ایک کی یہ کوشش ہے کہ ہمارے بچے سائنس پڑھیں، ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں اور مختلف جو شعبے ہیں ان میں جائیں، محنت کریں۔ ساری تگ و دو یہی ہے۔ حضرات، یہ بڑی اچھی بات ہے، بچوں کو سائنس پڑھائیں، ان کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں اور آفیسر بنائیں، اچھی سے اچھی تعلیم دلوائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ کو توجہ دلانے جا رہا ہوں کہ سائنس پڑھنے والے بچے یہی آپ کو کہیں گے کہ بگ بینگ کا تصور، واٹر سائیکل کا تصور، سائنس یہ کہتی ہے، سائنس یہ کہتی ہے۔ اللہ پاک پر ان کا اعتماد اور یقین اٹھتا جا رہا ہے۔ یہ سب سے ضروری چیز ہے، سائنس پڑھائیں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھائیں، قرآن پڑھائیں، ترجمہ پڑھائیں، تاکہ ان بچوں کو پتہ چلے کہ قرآن از دا ماسٹر کی، قرآن پاک ہی سارے کے سارے تالے کی چابی ہے۔ علم سائنس قرآن پاک کا محتاج ہے، قرآن علم سائنس کا محتاج نہیں۔ واٹر سائیکل، آبی بخارات، جو ہم سائنس کی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ زمین سے آبی بخارات کے ذریعے پانی آسمان کی طرف جاتا ہے، ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہے
پھر ہوائیں اس کو ایک جگہ جمع کرتی ہیں، پانی زمین پہ بارش بن کے برستا ہے۔ اس نظام کو کہتے ہیں واٹر سائیکل کا نظام۔ واٹر سائیکل کے نظام کو سائنسدانوں نے زیادہ سے زیادہ 50 سال پہلے یا 60 سال پہلے واٹر سائیکل کا نظام متعارف کروایا، جبکہ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، کئی مقام ایسے ہیں جہاں اللہ پاک نے واٹر سائیکل کا تذکرہ کیا ہے کہ پانی زمین سے آبی بخارات کے ذریعے اوپر جاتا ہے، پھر بارش بن کے زمین کے اوپر برستا ہے۔ واٹر سائیکل کا نظام قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کیا ہے۔ اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھائیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ دین اسلام کی حقانیت اور قرآن پاک کی حقانیت، سائنس کی تھیوری جو ہے، سائنس کی تھیوری اپنی جگہ کہ نئے نئے تجربات ہو رہے ہیں، نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، میڈیکل کے شعبے میں بھی، دوسرے دنیاوی معاملات میں بھی نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جبکہ اللہ پاک نے تو 1400 سال پہلے یہ ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دی ہے۔ یہ گاڑیاں، موٹر سائیکل، جہاز، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن پاک نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها ویخلق ما لا تعلمون، ہم نے تمہاری سواریوں کے لیے والخیل والبغال، گھوڑے بنائے، گدھے بنائے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی سواریاں جن کو تم جانتے نہیں۔ 1400 سال پہلے اللہ نے ان ساری چیزوں کا ذکر کر دیا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے حوالے سے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، رمضان المبارک کے فضائل، رمضان المبارک کے مسائل میں سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے رمضان کا، وہ ہے اس قرآن پاک کا نزول۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو حفظ جاں بنائیں، قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، با محاورہ ترجمہ پڑھیں۔ صرف قرآن پاک کو حفظ کر لینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حفظ جتنے مرضی بچوں کو کروا لیں، آج کل ہمارا یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بچوں کو قرآن حفظ کروا لیا، لیکن حفظ کروانے کا کیا فائدہ جب ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ جب تک ترجمہ نہ پڑھائیں، ترجمہ ساتھ پڑھائیں، تاکہ پتہ چلے کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ جب قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی دین بھی سمجھ آئے گا، دنیا بھی سمجھ آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن پاک کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔